بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ مہرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں KTA TV۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس وقت ہم ورلڈ اسٹوڈنٹ ڈے کے پروگرام کی ریکارڈنگ کے لیے موجود ہیں۔ محمد علی جوہر اسکول میں KT YouTube چینل کی ٹیم بھی موجود ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسکول کے بہترین نعت خواں سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زنائن عباس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنس جماعت نہوم کا طالب علم ہوں۔ گزشتہ سال سالانہ امتحانات میں آپ نے کیا پوزیشن حاصل کی اور کتنے نمبر حاصل کیے؟ گزشتہ سال امتحانات میں جس کے نتائج ابھی کچھ دن پہلے ہی آئے ہیں، اس میں الحمدللہ 81.27%، 457 مارکس حاصل ہوئے۔ کوئی بہت خوبصورت سی نعت ہمارے ناظرین کو سنائیے۔ ایک نعت جو کہ مجھے خاص طور سے پسند ہے وہ آپ سامعین و ناظرین کی نظر کرتا ہوں۔ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، 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 باخدا قدموں میں سرکار ایک پایا جاتا، اور کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی، کاش کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر پہ لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ آپ نعت کس نعت خواں استاد سے سیکھتے ہیں؟ ویسے تو نعت میں کسی سے سیکھتا نہیں، لیکن جیسے کہ میں بہت ساری محافل و مجالس میں جاتا رہتا ہوں اور وہاں بڑے بڑے نعت خواں نوحہ خوانوں کو سنتا ہوں تو ان سے سیکھتا ہوں۔ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ مستقبل میں IT فیلڈ میں ہی جانا ہے، کمپیوٹر سائنس کی، تو IT فیلڈ ہی جوائن کرنی ہے۔ نعت خوانی کے مقابلے میں آپ نے کون سی پوزیشن حاصل کی؟ ابھی تک تو کسی نعت خوانی کے مقابلے میں حصہ نہیں لیا، لیکن جیسے کہ اب میں KTA ادارے سے منسوب ہو چکا ہوں تو انشاءاللہ آگے جا کے کسی مقابلے میں حصہ لے کے انشاءاللہ پوزیشن حاصل کریں گے۔ اپنے ہم عمر نعت خوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے ہم عمر نعت خوانوں کے لیے میرے صرف یہی پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو کہ ہم سب کے لیے ایک رول ماڈل ہے، تو ہمیں ان کی زندگی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان سیدہ مہرین فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ محترم ناظرین، محمد علی جوہر اکیڈمی ماڈل کالونی کراچی میں لاتعداد طلبہ و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں۔ ان میں سالانہ امتحانات میں پورے اسکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والی ہانیہ خان آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہانیہ خان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہانیہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ نرسری کلاسز آپ نے کہاں سے پڑھی اور اس کے بعد پرائمری کلاسز میں کس اسکول سے تعلق رہا؟ نرسری کلاس میں نے زیا میموریل اکیڈمی سے پڑھی اور پھر KG2 سے میں نے محمد علی جوہر کو جوائن کرا اور پرائمری کلاسز میں بھی اسی اسکول سے تعلق رہا۔
اس وقت آپ کس کلاس میں ہیں اور گزرے سال سالانہ امتحانات میں آپ کا کیا رزلٹ رہا؟ اس وقت میں کلاس 8 میں زیر تعلیم ہوں اور گزرے سال یعنی کلاس 7 میں نے 98.96% سے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ ماشاء اللہ۔ ان اساتذہ کے نام بتائیے جن کی وجہ سے آپ کو نمایاں پوزیشنز ملتی رہیں اور آپ کامیابی طے کرتی رہیں۔ اس نمایاں پوزیشن حاصل کرنے میں میرے تمام اساتذہ کا ہاتھ ہے اور میرے والدین کا بھی، جنہوں نے مجھے سپورٹ کرا اور اس کامیابی کی منزل طے کرنے میں میری مدد کی۔ آپ کے اسکول کے وہ طلبہ و طالبات جو آپ کی طرح نمایاں نہیں ہو پاتے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں اور اپنے ٹائم کو صحیح سے مینیج نہیں کر پاتے۔ اگر وہ روز 15 سے 20 منٹ اپنی پڑھائی کو دے تو وہ انشاءاللہ میری طرح نمایاں پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کی تشریح کیجیے۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں ان جوانوں سے محبت ہے جو بلند حوصلہ رکھتے ہوں اور ناممکن کو بھی ممکن بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہوں اور اونچے خواب دیتے ہوں۔ تعلیم کس وقت تک جاری رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کا جواب حدیث نبوی ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک، انشاءاللہ جب تک حیات ہے کوشش کرتے رہوں گی۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنی میزبان سیدہ مہرین فاطمہ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سیدہ مصباح علی ہے۔ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں اور اپنی کلاس میں کون سی پوزیشن حاصل کی؟ میں کلاس 8B کی طالب علم ہوں اور آخری مرتبہ یعنی کلاس 7 میں نے 94.2% حاصل کی تھی۔ تقریر سیکھنے کے لیے کیا بات سیکھنی پڑتی ہے؟ سب سے پہلے تقریر سیکھنے کے لیے ہمیں صحیح تلفظ، صاف لہجہ اور اپنے خیالات کو ترتیب سے پیش کرنا سیکھنا پڑتا ہے۔ تقریر کرنے کا شوق کیسے پیدا ہوا اور کس عمر میں تقریر شروع کی؟ میں نے اپنے پہلی مرتبہ اپنے اسکول میں ایک تقریری مقابلہ دیکھا تھا جس میں بولنے والوں کا پر اعتماد انداز مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تو اسی لیے کم عمری میں ہی میں نے اس شوق کو اپنا لیا۔ آپ جو تقریر کرتی ہیں ان کا کوئی چھوٹا سا پیراگراف سنائیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چوری، ڈکیتی، خون ریزی، قتل و غارت عام تھا۔ انسانی خون پانی سے بھی سستا تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ ایسے حالات میں انسانیت کو ایک رہبر کامل کی ضرورت تھی جو انہیں گمراہی سے نکال کر نجات کی راہ پر ڈال سکے۔ تب رب کعبہ کو رحم آیا۔ اللہ کا اشارہ پاتے ہی سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ آپ کی آمد ایسے وقت میں ہوئی جب پوری دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی۔ شکریہ۔ تقریر کے کس مقابلے میں شرکت کی اور کون سی پوزیشن حاصل کی؟ میں نے مختلف تقریر مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن آخری مرتبہ جو مقابلہ ہوا تھا وہ ہوا تھا آغوش آرفن کیئر کی جانب سے، جس میں آل کراچی سے تقریباً 70 سے زائد مقررین شامل تھے۔ اس میں الحمدللہ میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ طلبہ و طالبات کے لیے کوئی پیغام دیجیے۔ میرا تمام طلبہ و طالبات کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ محنت اور سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھیں اور علم حاصل کرنے کے سفر میں کبھی ہمت نہ ہاریں۔ ناکامی سے گھبرانے کے بجائے اس سے سیکھیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ انہی کو ملتی ہے جو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ ایک اچھا انسان بننا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتی ہیں؟ میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ اسی کے ساتھ وریشہ فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد انس منصوری ہے۔ آپ کون سی جماعت میں پڑھتے میں ہیں؟ جماعت ششم ڈی میں پڑھتا ہوں۔ آپ اپنے اسکول میں گفتگو کے حوالے سے منتخب کیے گئے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ نے گفتگو کے آداب کس سے سیکھے؟ میں نے گفتگو کے آداب اپنے مما بابا سے سیکھے ہیں۔ کیا آپ کسی سے متاثر ہیں گفتگو کے حوالے سے؟ میں گفتگو کے حوالے سے اپنے بابا سے متاثر ہوں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو؟ میں
ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने सुनने और देखने वालों को कि वो अच्छी उर्दू इस्तेमाल करें ताकि छोटे बच्चे गलत ज़बान ना बोलें और लड़ाई झगड़े ना हों। गुफ्तगू के हवाले से लखनऊ के लोग बहुत मशहूर हैं। क्या आपके घर में किसी का ताल्लुक लखनऊ से है? जी हाँ, गुफ्तगू के हवाले पे लखनऊ के लोग बहुत मशहूर हैं, लेकिन मेरे घर पे किसी का ताल्लुक लखनऊ से नहीं है। गुफ्तगू तो आपकी बहुत खूबसूरत है। बच्चों के रिसाले वगैरह भी पढ़ते हैं? नहीं, मैं बच्चों के रिसाले नहीं पढ़ता हूँ, मैं सिर्फ उर्दू की किताबें और कफ़ीफुल अम्बिया पढ़ता हूँ। शुक्रिया। इसी के साथ वरीशा फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।